منتخب احادیث کلمہ طیبہ ایمان۔ حدیث نمبر 36، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 37، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ فائدہ، یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو، اور یہ ایمان و عمل وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ حدیث نمبر 38، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔ حدیث نمبر 39، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لے یا ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حدیث نمبر 40، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ فائدہ، یعنی جب یہ وساوس اور خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات، ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں، تو یہی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔